شیطان رمضان میں قید ہو جاتا ہے. اگر شیطان واقعی قید ہے تو پھر روزے کی بہکا حالت میں کون بھی رہا ہم ہے؟ بہت کچھ کرتے ہیں. اشرف المخلوقات کا ٹائٹل ہمیں اسی لیے دیا گیا. نہیں، میں اسے ڈیفر کرتا ہوں. اشرف المخلوقات کا ٹائٹل انسان کے پاس نہیں ہے، یہ خود ساختہ ہے. پوری انسان کی سیٹلمنٹ کا صرف ایک کویشچن ہے، من ربک. بہت سے اہم واقعات ماہ صیام میں پیش آئے. سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک کٹا ہوا سر تھا جس کو کان سے پکڑا ہوا تھا انہوں نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو عبیدہ کس کا سر اٹھا لائے ہو؟ فرمایا، یا رسول اللہ میرے باپ کا سر ہے، آپ کو گالی دیتا تھا، میں نے گردن اڑا دی ہے. یہ بدر کے دن کا واقعہ. اگر آپ کی داڑھی نہ ہو تو آپ جماعت نہیں کرا سکتے. اللہ کہتا ہے کہ میجارٹی آف دا ہیومن بینگ ول بی فیلڈ. ایک کویشچن، جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی، ذرا پھر سے کہنا. تو ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے میں نہیں جذبات، مجھے پتا ہے تمہارا آتش بڑا جوان ہوتا ہے، تم تو نہیں دے سکتے نا، کم از کم درمیانی عمر تو مجھے دو. یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب محکمے نے بھی ٹھڈا مار کے نکال دیا، گھر والوں نے بھی ڈیسیژن میکنگ چھین لی تجھ سے، تیرے اپنے بچے تجھے کہنے لگ پڑے کہ بابا تجھے نہیں پتا یار، تو تو نے تسبیح پکڑ لی. آئی ڈونٹ ریکوائر. السلام علیکم. سنو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں لبیبہ ارشد اور خوش نصیب ہے ہم کہ رمضان کا رحمتوں والا مہینہ نصیب ہوا. ماہ صیام کی برکتیں تو ہر کوئی سمیٹنا چاہتا ہے، مگر دماغ میں بہت سے سوالات بھی آتے ہیں. تو ان تمام سوالات کے جوابات آپ تک پہنچانے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہم نے انوائٹ کیا ہے عبدالسلام عارف کو، جو قرآنک اسٹڈیز کے ماہر ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ. ماہ صیام بہت بہت مبارک ہو آپ کو. جی آپ کو بھی سیم. اچھا، بچپن سے ہم روزے رکھتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، اور خواہش ہوتی ہے کہ روزہ رکھا جائے، لیکن اس کی ہسٹری کیا ہے؟ یہ جاننا چاہوں گی کہ سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا، کہاں رکھا گیا، اور حکم کہاں سے آیا روزہ رکھنے جی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. دراصل جب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سکیم بنائی اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، ہمارے لوگوں میں کچھ یہ غلط فہمی ہے کہ شاید آدم کو بطور سزا جو ہے وہ زمین کے اوپر بھیجا گیا تھا. یہ بالکل غلط ہے کہ آدم نے غلطی کی اور جنت سے اللہ نے اس کو نکال دیا. آدم نے غلطی ضرور کی اور اللہ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم بھی ضرور دیا، لیکن اللہ نے اس کو پیدا کرتے ہوئے ایک جملہ قرآن پاک میں بتایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. یعنی اللہ کے اسکیم میں یہ پہلے سے ہی تھا کہ میں آدم کو زمین پر بھیجوں گا اور یہ میرا خلیفہ ہوگا. تو اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بات سرداری آدم کو دے دی گئی اور اسے زمین کے اوپر پوری حکمرانی دے دی گئی، مثلا جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات تھے سپر کریشن کے، وہ سارے کے سارے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی نسل کو جو ہم تک چلی آ رہی ہے ان کو دے دیے. تو وہاں ایک جیلسی کا ایک کانسیپٹ پیدا ہوا. وہ جیلسی کون کرنے والا تھا؟ وہ اسی عہدے کا ایک اور ایسپائرنٹ تھا. وہ کون؟ وہ شیطان تھا، وہ ابلیس تھا. اس وقت تک تو وہ شیطان نہیں تھا، وہ اللہ کی بارگاہ کا ایک مقرب بندہ تھا. اگرچہ وہ انسان نہیں تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے وہ عبادت کر رہا تھا، اور اللہ نے اسے ایک بہت بڑا کام لیا تھا اس سے پہلے، آدم کی کریشن سے پہلے. اور وہ بڑا کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنات انسان سے پہلے اس زمین پر آباد تھے تو انہوں نے جب شر پھیلایا تو اللہ نے ابلیس کو بنا کے بھیجا تھا کہ ان کو ختم کرو. اس وقت سے ابلیس کے دل میں یہ ایک خواہش تھی جس کا نام اس وقت عزازیل تھا، کہ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ زمین کی خلافت یا زمین کی بادشاہت مجھے دی جائے. اور وہ اپنے دائیں بائیں دیکھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، آئی ایم دا اونلی چوائس فار اللہ. لیکن اللہ چونکہ بہت بڑا ہے، اس کی اپنی قدرت ہے، اس کی اپنی سکیم ہے، اللہ اس کے دل کے حال کو جانتا تھا. تو اللہ نے جب یہ کہا، اعلان کیا کہ میں آدم کو دے رہا ہوں، تو وہاں وہ جیلسی ابھر کر آئی، اور اللہ نے جب حکم دیا کہ سب اس کو سجدہ کرو، تو اس نے اس جیلسی کے زیر اثر کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا.
دس واز اے بگ چیلنج. اور اس نے وہ جو تجیب بنائی وہ بڑی لاجیکل تھی. جس طرح آج کل ہمارے جو ایتھیسٹ ہیں یا سیکولر طبقہ ہے وہ بہت ساری لاجکس بناتا ہے. اس کی لاجک بڑی زبردست تھی, آپ حیران ہوں گے. اس کی لاجک یہ تھی کہ تو نے تو مجھے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا, تو نہیں تو کہا تھا, تو اب کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کو سجدہ کر. تو اللہ نے کہا کہ وہ پہلا حکم بھی میرا تھا, یہ بھی میرا ہے, تم کون ہو. یہاں پتہ چلتا ہے کہ صاحب حکم کی کیا حیثیت ہے. صاحب حکم اور صاحب قانون تمام طرح کی حدود سے بالا تر ہوتا ہے. وہ جب چاہے قانون بدل دے, وہ جب چاہے حکم بدل دے. تو وہاں اس نے یہ چیلنج دیا کہ ٹھیک ہے تو اس کو بنا تو رہا ہے. جب اس نے انکار کیا, اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے. تو اس نے ایک کویشچن کیا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے مہلت دے اس وقت تک کہ جب ساری دنیا تو دوبارہ لپیٹ دے گا, اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے. اس مہلت مانگنے کا مقصد کیا تھا وہ بھی اس نے وہیں بیان کر دیا. یہ سورہ ہجر میں یہ سارا جو ہے نا بیان ہوا قرآن پاک میں, اس نے وہیں بیان کر دیا. اس نے کہا میں یہ جو تو نے بنایا ہے نا, جس پہ تو بڑا ناز کر رہا ہے, جس کو تو میری جگہ پہ خلافت دے رہا ہے, میں اسے کہیں کا نہیں چھوڑوں گا. میں اس کے دائیں سے حملہ کروں گا, اس کے بائیں سے کروں گا, اس کے آگے سے آؤں گا, اس کے پیچھے سے آؤں گا, اس کی رستے پہ بیٹھوں گا. اور لفظ یوز کیا کہ میں اسے اغوا کر لوں گا اور میں اسے جہنم تک لے جاؤں گا. تو اللہ نے کہا کہ جا. وہاں اللہ نے بڑا خوبصورت لفظ یوز کیا کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جنہیں مہلت دی گئی ہے. انک من المنذرین, تم مہلت دیے گئے ہوئے لوگوں میں شامل ہو. اس کا مطلب ہے کچھ اور بھی تھے جن کو, اور بھی کریچرز ایسی ہیں جن کو مہلت دی گئی ہے, اکیلا وہ نہیں ہے. اب اس کو جب مہلت مل گئی قیامت تک کے لیے, اور اس نے یہ اللہ کے سامنے چیلنج کر دیا کہ میں جس کو تو بڑے ناز سے بنا رہا ہے میں اس کو تیرے طرف نہیں آنے دوں گا. تو اس کے پاس چونکہ غیر مرئی تھیں, وہ ٹرانسفارمر ہے نا, ہم ٹرانسفارمر نہیں ہیں. ٹرانسفارمر ہوتا ہے ایک شیپ سے دوسری شیپ میں چلے جانا. تو وہ اس کے پاس یہ پاور ہے, وہ ڈیلیبریٹلی آپ کے تخیلات میں آ سکتا ہے. ایک انسان دوسرے کے تخیلات میں نہیں آ سکتا ڈیلیبریٹلی. وہ آپ کی سوچ کو گمراہ کر سکتا ہے. آپ کے اندر اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے. اب یہ ساری قوتیں اس کو جب دی گئیں, اس کی دشمنی انسان کے ساتھ تھی. انسان کو جب یہ اللہ نے کہا کہ تیری دشمنی اس کے ساتھ ہے تو پھر میں تجھے بچاؤں گا اس سے. اللہ نے کہا کہ تو کچھ نہیں کہہ سکے گا ان لوگوں کو جن کے بارے میں دل میں میرے لیے ذرا برابر بھی اخلاص ہوگا نا, محبت ہوگی, پیار ہوگا. کوئی خوف کا لفظ اللہ نے یوز نہیں کیا. کیپ ان مائنڈ کہ جو میرے ساتھ مخلص ہوں گے, میرے سے پیار کرتے ہوں گے, تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکے گا. تو اللہ نے پھر اس اپنی پیاری لاڈلی مخلوق کو اس کے حملے سے بچانے کے لیے ایک سسٹم بنایا جس کو ہدایت کا نام دیا گیا. اس میں روزہ جو ہے نا وہ پہلے دن سے ایک امپورٹنٹ پارٹ تھا. یعنی جب سارا میکینزم بنا تو ماہ سیام سٹارٹ سے تھا, ماہ سیام تھا یا 10 کا روزہ تھا یا 3 دن کا روزہ تھا, لیکن روزہ کی عبادت پہلے دن سے تھی. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ میں نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا, تاکہ انسان برائیوں سے بچا رہے. اس کا مطلب ہے کسی نبی کی کوئی امت ایسی نہیں آئی جس پہ روزہ فرض نہیں تھا. اس کا ٹائم ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, اس کے نمبرز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں, لیکن روزے کی عبادت پہلے دن سے تھی. اور اس کے پیچھے فلاسفی کیا تھی؟ فلاسفی وہی ہے جو آج بھی ہم ہر پروسیس سے گزرتے ہیں. ٹریننگ, آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ نے کوئی ٹریننگ لی ہے. میں جس شعبے میں کام کر رہا ہوں وداؤٹ ٹریننگ میں وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا. اور ٹریننگ بھی جب آپ اپنی دنیاوی زندگی پہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ ترقی کرتے ہیں آپ کو ٹریننگز کی ضرورت ہوتی ہے, ریفریشر کورسز آپ کو کرائے جاتے ہیں. تو یہ بھی روزہ بھی ایک طرح سے ایک ٹریننگ ہے, ایک ریفریشر کورس ہے ٹو کنٹرول یور ڈیزائرس. وائی ٹو کنٹرول دا ڈیزائرس؟ نو, دس از دا کویشچن. یہ فلاسفیکل کویشچن ہے کہ کیوں خواہش کو کنٹرول کرنا ہے. اب اس کے پیچھے پھر وہی چیلنج ہے کہ میں انہیں اغوا کروں گا.
اور اس کا جتنا بھی اٹیک ہے نا وہ سارا آپ کی خواہش کی وجہ سے ہے. وہ ہمیشہ شیطان ہمیشہ انسان کی خواہش کے ذریعے حملہ آور ہوتا ہے، بہکانا چاہتا ہے ہمیشہ. بہکانا چاہتا ہے. آپ کی خواہشیں منسلک ہیں آپ کی اوپننگ آف یور باڈیز. جتنی باڈی میں اوپننگ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک لسٹ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، دیکھنے کی، کھانے کی، سونگنے کی، سیکس کی. لائک وائز 9 اوپننگ ہے، 9 لسٹس ہے انسان کی. ٹھیک ہے، ان کے ذریعے یہ حملہ کرتا ہے. تو روزہ ان کو کنٹرول کرنے کی ایک پریکٹس ہے جو اللہ نے پہلے دن سے اس جو دشمنی کا جو میچ پڑا ہوا ہے ہمارا، اینڈ وی آر کنٹینیوس ان دیٹ فائٹ. اور جو میچ ہے ہمارا زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس دن پتہ چلے گا جس دن ہماری ریکارڈنگ ہمارے سامنے رکھی جائے گی. نامہ مال. نامہ مال ریکارڈنگ کی شکل میں دیا جائے گا. واقعی یا ریکارڈنگ کی شکل میں دیا جائے گا. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ میں نے ہر انسان کا نامہ مال اس کی گردن میں چپکا دیا ہے، اور قیامت کے دن میں اسے نکالوں گا اور ایک کتاب کی شکل میں اس کے ہاتھ میں دے دوں گا. اب ذرا پریزنٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ آ جائیں. ایک چپ ہے جو آپ کی ادھر لگی ہوئی ہے، وہ اللہ نکال لے گا، پرنٹر میں ڈالے گا، پرنٹ لے گا، آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا. واضح قرآن میں کہا ہے. آج کا سائنس کا اسٹوڈنٹ بڑا ایزیلی اس کو سمجھتا ہے. تو نینو چپ جو ہے نا وہ اللہ نے لگائی ہوئی ہے ہر انسان میں، اور وہ ریکارڈ کر رہی ہے. میرا یہ عمل بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. ایچ اینڈ ایوری مومنٹ آف یور لائف جو وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ پرنٹ نکال کے آپ کے سامنے دے دیا جائے گا. چلیں تھوڑا سا ہم ہٹ جائیں گے، روزے کی طرف چلتے ہیں. تو روزہ پہلے دن سے پہلے انسان پہ بھی فرض تھا، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک مخصوص ٹائم کے ساتھ فرض کیا گیا. کیوں فرض کیا گیا؟ اس امت میں کیوں فرض کیا گیا؟ کہ یہ امت آخری امت تھی. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے. بے شک. اور مولا علی کا بہت خوبصورت قول ہے، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر تشریف لائے، جب روح پرواز کر چکی تھی، تو فرمایا یا رسول اللہ آپ کی موت دوسرے انبیاء کی موت سے مختلف ہے. آج کے بعد آسمان کا زمین سے رابطہ ٹوٹ گیا، ختم، فنش. تو اس لیے ایک مخصوص ٹائم کو بتا دیا گیا اور ایک مخصوص مہینہ دے دیا گیا تاکہ یہ کیلنڈر کے ساتھ قیامت تک انسانیت میں باقی رہے. روزے کا مقصد یاد رکھیے گا کہ اللہ کو نہ آپ کی بھوک چاہیے نہ پیاس چاہیے. یہ آپ ہی کے لیے ریفریشر کورس ہے جس میں آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس دشمن سے بچنے کے لیے اپنی جو جبلتیں ہیں، انسٹنکٹ جو ہیں آپ کی، ان کے اوپر آپ کنٹرول کرتے ہیں. روح کو پاکیزہ کرتے ہیں. اس پہ جب آپ کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کی اسپرچول جو ہے نا، وہ جس کو آپ نے پاکیزگی کا لفظ دیا ہے، انہیلیشن ہو جاتی ہے آپ کی. تو یہ ایک ٹول ہے ٹو سیف گارڈ فرام دا یور، جس کو اللہ نے عدو مبین، کھلا دشمن ہے انسان کا، اعلان کر کے جو دشمنی کر رہا ہے اس سے اگینسٹ ایک سیف گارڈ ہے روزہ. یہاں پہ ابھی آپ نے بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا سارا واقعہ. تو ایک آپ نے ذکر کیا کہ شیطان بہکاتا ہے ہمیں، اور ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ شیطان رمضان میں قید ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں کیا ایسا ہوتا ہے واقعی؟ جی بالکل ہو جاتا ہے. اس کی پاورز جو ہے نا وہ ضبط کر لی جاتی ہیں. یہ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس کو ہلکا نہیں، لائٹ نہیں لینا چاہیے. یہ واقعی ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر شیطان واقعی قید ہے تو پھر روزے کی حالت میں بھی ہم بہت کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شر تو پھر اسی طرح رہتا ہے. تو وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر جو اس کا اپنا میکینزم ہے نا، ٹھیک ہے، یہ پھر ایک علیحدہ ڈبیٹ بن جاتی ہے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے. جو شر ہے، جو شیطان تو قید ہے، تو وہ کہاں سے آ رہا ہے. تو یہ سورۃ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان پر الہام کیے تقویٰ بھی اور فسق و فجور بھی.
پہلے اس کے نفس کو درست کیا، پھر اس کے اوپر الہام کیے دو چیزیں، تقوی بھی اور فسق و فجور بھی۔ ہیومن برین میں دو ویوز پیرلر چل رہی ہیں، تقوی کی بھی اور فجور کی بھی، ٹھیک ہے جی۔ شیطان کی بھی ایک ویو ہے اور ایک رحمان کی ویو آپ کی چل رہی ہے۔ اب یہ ہیومن مائنڈ کا ڈیسیژن ہے، جس کو سورہ دہر میں کہا کہ اما شاکرن و اما کفورا، جو چاہے مجھے مان لے، جو چاہے میرا انکار کر دے۔ دس از دا لبرٹی آف دا ہیومن بینگ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے۔ کوئی اس نے کوئی سختی نہیں رکھی، کوئی جبر نہیں رکھا سوچ کے اوپر۔ اس نے کہا میں نے یہ مخلوق پیدا ہی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے سوچ اور سمجھ کے کون مانتا ہے، اندھوں کی طرح ماننا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ جانوروں سے بدتر ہیں وہ لوگ جو میری آیات پر اندھوں کی طرح گرتے ہیں، جو سوچتے نہیں، جو سمجھتے نہیں۔ پھر کہا کہ جو زندہ رہا وہ دلیل سے زندہ رہا، اور جو مارا گیا وہ دلیل سے مارا گیا۔ بے شک قرآن میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اللہ نے اما شاکرن و اما کفورا سورہ دہر میں کہا چاہے تو مجھے مان لے، چاہے میرا انکار کر دے۔ یعنی رمضان میں شیطان قید ہے اور ہیومن برین اٹ سیلف اس طرح سے ورک کر رہا ہے۔ آپ کے نفس کی انسٹنکٹس جس کو ہم کہتے ہیں وہ چل رہی ہیں، اور اسی کو روزہ کنٹرول کرتا ہے کہ وہ ایک آپ کو پریکٹس کرواتا ہے کہ آپ نے پورا تھرو آؤٹ دا ایئر بھی ان کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے۔ اور کنٹرول ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں، میرا مطلب ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے جی شاید ہمارا سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ دیکھیں قرآن اور اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ کوئی ڈیزائن انسانیت کو نہیں دیتا، وہ کوڈ دیتا ہے۔ دیر اے ڈفرینس بٹوین کوڈ اینڈ ڈیزائن، ٹھیک ہے۔ ڈریس کوڈ دیتا ہے، ڈریس ڈیزائن نہیں دیتا۔ ڈیزائن ہر علاقے کا، ہر نسل کا، ہر زمانے کا اپنا ہوگا، اس نے صرف کوڈ دیا ہے آپ کو۔ ایک انسٹنکٹ ہے، آپ نے سیکس کرنا ہے، ایک انسٹنکٹ ہے نا ہیومن بینگ میں، اس کا اس نے کوڈ دیا ہے کہ یہ لیمیٹیشنز ہیں اس کی، کرو جتنا مرضی کرو، نو پرابلم۔ پیسہ کمانا چاہتے ہو نا، جتنا مرضی کماؤ، نو لمٹ، یہ کوڈ ہے اس کا۔ اس کوڈ کو نہیں توڑنا۔ ڈیزائن نہیں دیتا کسی طرح بھی۔ ہمارا یہ ستم ہوا، ظلم ہوا ہمارے ساتھ کہ ہماری رانگ انٹرپریٹیشن ہوئی ہمارے دین کی، اور ہم ڈیزائن کے اوپر فوکس کرنے لگ پڑے۔ ٹھیک ہے، ڈیزائن پہ فوکس کریں گے تو اسلام اپنی افاقیت، یونیورسلٹی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کھو بیٹھے گا۔ کیسے پہنے گا اسکیموز یا نارتھ پول پہ رہنے والا عربی لباس؟ بالکل ایسے وہ تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ آپ کو اپنا لباس چھوڑنا ہو تو میرا مطلب یہ سب جان جوکھوں کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اسلام کی یہ رانگ انٹرپریٹیشن ہے کہ اس نے کسی ڈیزائن کو فالو کیا ہے، اس نے کوڈز دیے ہیں انسان کو، اور وہ کوڈز کے اندر رہ کے آپ انجوائے کریں لائف کو۔ کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے آپ کے اوپر۔ 2 4 5 چیزیں حرام کی ہیں اس نے، اس کے علاوہ تو کچھ حرام کیا ہی نہیں۔ بالکل۔ یہاں پر ابھی جیسے آپ نے بات کی ڈریس کوڈ کی، تو سوشل میڈیا پر کہیں میں پڑھی تھی کہ اگر آپ کی داڑھی نہ ہو تو آپ جماعت نہیں کرا سکتے، اس طرح کی بھی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو وہی والی آپ کی بات کہ دیکھیں داڑھی کا ایک تو اسپیسیفک حکم ہے، چلیں یہ بات چل پڑی، اور ایک کلچرل ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں اس کی نیگیشن نہیں کرتا، بالکل قطعی طور پہ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے، اور یہ بات 100% ثابت شدہ ہے کہ اللہ کے انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس کی داڑھی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اگرچہ میری بھی نہیں ہے، لیکن میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں ایک کرائسس آیا ہے، یہ کرائسس آج کے زمانے کا ہے، اور یہ ایک ورلڈلی کرائسس ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کوکا کولا کی بوتل پیتے ہیں روز، ایک ڈرنک لیتے ہیں۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس برانڈ میں ہر دکان پہ 2 نمبر پڑا ہے، تو آپ اوائڈ کریں گے نا، اوبویسلی۔ پھر تو میں اپنا ہی نقصان کر رہی ہوں، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ وہ برانڈ جو ہے اگرچہ اس کی وہ بڑا اچھا ہے، اوریجنل میں ملے تو دیٹس ویری یوزفل، لیکن مارکیٹ میں کہیں بھی وہ اوریجنل میں ملتا ہی نہیں۔
بہت ساری کاپیز ہیں اس کی. کاپیز ہیں تو پھر آپ اوائڈ کر جائیں گے کہ یار اس سے بہتر ہے کوئی اور لے لو, کوئی پتہ نہیں یہ اصلی ہے کہ نکلی ہے. دس ہیپنڈ ود دس سنہ رسول ان آور سوسائٹی, داڑھی, ٹھیک ہے نا جی. اور وہ لوگ اپنی اہمیت کھو بیٹھے معاشرے میں, حتیٰ کہ ان کو بہت زیادہ سیولائزڈ ہونا چاہیے تھا, بہت زیادہ اہمیت والے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس برانڈ کی جینونیس پہ کوئی شک نہیں, بالکل وہ جینون برانڈ ہے. لیکن 2 نمبر لوگوں نے جب اس کو اڈاپٹ کیا تو وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا. اس تو کی اللہ, اوریجنلٹی پہ کوشچن اٹھ گیا نا. ہاں تو اللہ کرے پھر یہ کبھی ریوائیو ہو. آمین. ٹھیک ہے نا جی, انشاءاللہ. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے, اس کو بالکل میرا مطلب ہے یہ کبھی بھی کنسیپٹ میں نہ لائیے گا کہ یہ غلط چیز ہے. سچ برانڈ جینون ہے, اس کے بہت سارے فوائد ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کاش یہ اس اوریجنلٹی پہ چلا جائے. یہ فلسفی ہے اس میں. رمضان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو سننے میں آتا ہے کہ بہت سے اہم واقعات ماہ صیام میں پیش آئے. ان کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کون سے اہم واقعات تھے, کتنے تھے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلا جو رمضان کا جو ہے نا وہ نزول قرآن ہے. بے شک. یہ گفٹ ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے, اور نزول قرآن ایک ایسا بڑا تحفہ ہے انسانیت کے لیے کہ جس کے اوپر 100% دنیا کی تمام انسانیت اس کے گرد گھومتی ہے. کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, جب کوئی پڑھے گا تو مان جائے گا. اللہ نے ایک آیت ہے کہ اس قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے, ہر چیز کا. اب یہ انسان پہ ہے کہ اس نے ڈھونڈنا ہے. رمضان کا سب سے بڑا تحفہ قرآن ہے, اور یہ قرآن ہی ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا سب سے بڑا معجزہ ہے. کیوں کہ انسانیت جب شروع ہوئی, میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی, تو انسان کے 2 اسپیکٹس ہیں, ایک اس کا جسمانی ہے, ایک اس کا روحانی ہے. 2 لائفز پیرلر چلتی ہیں ہر انسان کی, ایک اس کے مائنڈ ہے, ایک اس کا جسم ہے. اب یہ دونوں ہی ارتقاء میں سے گزر رہے تھے, ان کی ایولیوشن ہو رہی تھی آہستہ 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 آہستہ. تو جیسے جیسے جسم کی ارتقاء ہو رہی تھی ویسے ویسے مائنڈ کی بھی ارتقاء ہو رہی تھی. مائنڈ بھی ایولیوشنری پروسیس سے گزر رہا تھا. اور انسانی مائنڈ جو اللہ نے بنایا, ان ہدینہ السبیلا, جب اللہ نے کہا کہ میں نے اسے عقل سے ہدایت دی, اس کا برین چل پڑا. ہمارے اور جانور میں صرف یہی فرق ہے, سائنٹیفکلی بھی یہی فرق ہے کہ ان کا برین نہیں چلتا, ہمارا برین چلتا ہے. ہم انفارمیشن لیتے ہیں, اس کو پروسیس کرتے ہیں, ڈیپوزٹ کرتے ہیں, ریپوزٹ کرتے ہیں, ریپریزنٹ کرتے ہیں, مینوور کرتے ہیں, ریپروڈیوس کرتے ہیں. یہ سارا ہمارا برین کر رہا ہے, لیکن کسی اور جانور کا برین یہ کام نہیں کر رہا. یہی فرق ہے انسان اور جانور میں. اشرف المخلوقات کا ٹائٹل ہمیں اسی لیے دیا گیا. نہیں, میں اسے ڈیفر کرتا ہوں. اشرف المخلوقات کا ٹائٹل انسان کے پاس نہیں ہے, یہ خود ساختہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں ہر چیز قرآن سے ڈرائیو کرتا ہوں. قرآن میں کہا ہے کہ میں نے بنی آدم کے بیٹوں کو بہت ساری مخلوق پر فضیلت دی ہے, سب پر فضیلت نہیں دی. یہ قرآن کے ایگزیکٹ لفظ کا آیت کا ترجمہ ہے کہ میں نے بنی آدم کو بہت ساری مخلوق, یعنی قرآن میں مینشن نہیں کیا گیا ہمیں اشرف المخلوق ہے ہی نہیں. ہم سے بہتر پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں, لیکن ہم بہت ساری مخلوقات سے بہتر ہیں. اللہ نے خود کہا ہے میجارٹی سے ہم بہتر ہیں, لیکن ہم سب سے بہتر نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ کی مخلوقات پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں, لامحدود ہیں. یہ کائنات لامحدود ہے, اس کی خدائی لامحدود ہے, اس کا حکم لامحدود ہے. تو یہ سمجھ لینا کہ صرف میں ہوں, یہی تو سب سے بڑی غلطی ہوئی انسان سے. اس نے سرنڈر, وہ یہ جو دہریت ہے یہ یہیں سے اشرف المخلوقات سے ہی چلی. اوکے.
ٹھیک ہے نا جی. یہ جو جس کو آپ ایتھیزم کہتے ہیں، یہ اشرف المخلوقات سے ہی چلا کہ میں ہی سب کچھ ہوں اس کائنات کا. زندگی ہے، پتہ نہیں آگے کس نے کیا دیکھا ہے، انجوائے کرو. روح پتہ نہیں کیا ہے، جسم تو ہے نا، ضروریات پوری کرو اس کی. ماں بادیو طبیعت، آخرت کیا ہے، یہ دنیا کائنات ہے نا، اس کو ایکسپلور کرو. تو ایک آنکھ انسان نے بند کر لی پھر اپنی، اسی زوم میں آ کے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں ہی میں ہوں اس کائنات. نہیں 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 نہیں. قرآن نے اس کی نیگیشن کی. یہ آپ کو بڑا میرا مطلب شاک لگے گا. میں ہو گئی ہوں شوق یہ ٹھیک سن ہے نا، کے، کیونکہ ابھی میں صرف سن رہی ہوں. ایون میں بھی ایک سٹیج پہ یہی سمجھ، جب تک میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا اور اس پہ غور نہیں کیا تھا تو میں بھی یہی سمجھتا تھا. ہر بچہ یہی ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ بالکل ایسے. انسان اشرف المخلوقات. انسان قطعی طور پر اشرف المخلوقات نہیں. واضح طور پر قرآن نے کہا کہ میں نے تمہیں بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی، کلوں پہ نہیں دی، سب پہ نہیں دی. تو اس لیے جو انسان کی ہدایت کا سب سے بڑا سامان اس رمضان میں انسان کو دیا گیا، اور پھر سب سے بڑا انعام جو قرآن کے ذریعے کیا گیا، وہ نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں ہدایت دوں گا، اللہ نے اپنے ذمہ لیا. نبوت ہدایت کا ایک سلسلہ ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا، اور اللہ نے ارتقائی سٹیج پہ جہاں چاہا انٹرفیئر کر کے انسان کو بتایا کہ نہ. اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا تھا. اس کا ایک ہی پرپس تھا، صرف ایک پرپس تھا، اور وہ یہ تھا کہ اپنے عقل اور شعور سے مجھے پہچانو. ورنہ تو اللہ نے آپ کو جب تخلیق کیا، اللہ نے آپ سے ایک وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو سب نے کہا کہ قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہے. لیکن وہ ہماری یادداشتوں سے محو کر دیا اللہ نے اس دنیا میں بھیجتے ہوئے، اور ہمیں ایک چلتا ہوا برین دے دیا، ایک انٹیلیجنس دے دی. آپ اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ لیں، آپ اسے انٹیلیجنس کہہ لیں، انٹیلیجنس کو آئی کیو لیول کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن ایک برین چلتا ہوا دے دیا جو سوچتا تھا، جو سمجھتا تھا. اللہ نے کہا کہ اس کو یوز کر کے مجھے پہچانو. دس واز دا اونلی اسائنمنٹ. اور وہ ارتقائی لحاظ سے پھر نبوت آتی گئی آتی گئی آتی گئی. اسی طرح تھا یہ اللہ کا حکم قرآن ہی. جس طرح اسلام، آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، موسیٰ کا بھی اسلام تھا، عیسیٰ کا بھی اسلام تھا، ابراہیم کا بھی اسلام تھا، اسماعیل کا بھی، کوئی نبی اسلام سے سب کا دین اسلام تھا. اسی طرح سب کو قرآن ہی دیا گیا. کسی کو اس کا ایک آیت دی گئی، کسی کو 10 دی گئیں، کسی کو 15 دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کو 10 آیات دی گئیں اس میں، ٹھیک ہے، کسی کو 15 دی گئیں، کسی کو 2 دی گئیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت انسانیت اپنی ارتقائی لحاظ سے اپنے معراج پہ پہنچ گئی. اور آپ سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایک حیرت انگیز چیز دیکھیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں، یعنی سمجھ لیں کہ ہمارے عیسوی کے حساب سے اس دنیا میں تشریف لائے، اور تقریباً 610 میں انہوں نے نبوت کا اپنا اعلان فرمایا انسانیت کے سامنے. قرآن نازل ہونا شروع ہوا 610 عیسوی میں. اس سے پہلے کے سارے سائنٹیفک نظریات لے لیں، وہ سارے آج غلط ثابت ہو چکے ہیں. ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں ہے جس کو ہم ٹروتھ کہہ سکیں. تو اسی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انسانیت کھلی گمراہی میں مبتلا تھی، میرے نبی نے آ کر اس کو ہدایت بخشی. بے شک. تو انسانیت وہ اس منزل پہ چلی گئی تھی، انسانیت کا ذہن، کہ اب اس نے ترقیوں کی طرف جانا تھا. یہ اینڈ تھا، آخری جو تھا، انتہا تھی انسانیت کے ذہن کی، جو 571 عیسوی کے بعد سے شروع ہوئی. اور آپ دیکھیں اس کے بعد کتنی سپیڈ سے انوینشنز ہوئی ہیں. پتہ نہیں انسان کہاں کہاں تک، یہ ساری یہ جلا جو ذہنی انسانی ذہن کو بخشی گئی، یہ صرف قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی وجہ نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ وہ قرآن تھا. یہ سارے کا سارا قرآن ہے. وہ آدم کو جو علم الاسماء اس وقت عطا کیا تھا، اس کا یہ پرتاؤ ہے، یہ کھلتا گیا. وہ بیج اس وقت بوئے گئے تھے، یہ تنا اگتے گئے اگتے گئے اگتے گئے. آج یہ تناور درخت کی شکل میں انسانی انٹیلیجنس کے انسان جو ہے وہ خلا میں جو ہے وہ
پہنچ رہا ہے، ستاروں پہ کمندیں ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی حیثیت سے بھی باہر نکلتا جا رہا ہے. تو یہ سارے کا سارا قرآن کا معجزہ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے طفیل ہے. اور یہ اس لیے خوبصورت معجزہ ہے کہ اس کے بعد اس طرح کی کوئی چیز نہیں آنی تھی. ختم نبوت کا ہمارے اوپر ایک سب سے بڑا جو احسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کی جو نبوت ہے نا، اس کو اللہ نے کہا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا. قرآن میں کہا تم میں سے ایک رسول اٹھایا، احسان کا لفظ یوز کیا. وہ احسان کیا تھا کہ اس کے بعد مجھے اللہ نے آزاد کر دیا، میرے اوپر اب کوئی پابندی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد میرے پہ کوئی پابندی نہیں میں کسی کو مانوں، نہ کوئی امام، نہ کوئی پیر، نہ فقیر، نہ ولی. جس کی بات میرے رسول سے ملتی ہوگی میں اسے مان لوں گا، پابندی کوئی نہیں. ایون امام مہدی آئیں گے، ایون عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئیں گے ہمارے ایمان کے مطابق، میرے پہ پھر بھی پابندی نہیں کہ میں انہیں مانوں، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکا ہوں. یہ ختم نبوت کا سب سے بڑا انعام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قرآن کے ذریعے جو دیا گیا کہ انسان کو آزاد کر دیا کہ اس شخص کو مان لیا، اللہ کو تو نے مان لیا، فنش، اب تجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کی غلامی کرنے کی، کسی کو اپنا پیر ماننے کی. یہ تیرے پاس ایک مرشد ہے، میں نے دے دیا. اس لیے نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. وہی الہام، کچھ نتھنگ. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبوت کا 46واں حصہ میرے بعد انسانیت میں برقرار رہے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ سچے خواب ہے، مبشرات صادقہ. اور وہ بھی ایک ایسا ہے کہ مثلا آپ کو خواب آیا، جب وہ وقوع پذیر ہو جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ یہ سچا تھا. بالکل. اس سے پہلے جو ہے یہ سب غلط ہے. یہ ایلیویشن آف ہیومن مائنڈ ہے، ٹھیک ہے. یہ ہندو بھی کر سکتا ہے، سکھ بھی کر سکتا ہے، یہودی بھی کر سکتا ہے. مسلمان ذرا زیادہ سپیڈ سے وہ سفر طے کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. ایلیویشن آف ہیومن مائنڈ ہے، جس سے آپ 100 سال آگے دیکھ سکتے ہیں، 200 سال آگے دیکھ سکتے ہیں، شاید کچھ لوگ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں. دس از جسٹ ایلیویشن آف یور مائنڈ، نتھنگ ایلس. یہ کوئی الہام نہیں ہے، اس میں کوئی وحی نہیں ہے. وہی الہام کا دروازہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. اور جو کوئی یہ دعویٰ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجال کا ساتھی ہے، وہ دجال ہے. تو یہ قرآن سب سے بڑا واقعہ ہے جو رمضان میں، نزول قرآن سب سے بڑا واقعہ جو رمضان میں وقوع پذیر ہوا. اس کے بعد ایک اور انسانی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ رونما ہوا رمضان میں. وہ کون سا؟ وہ بدر تھا. بدر. اب آپ کہیں گے وہ تو ایک جنگ تھی چھوٹی سی، چند گھنٹے کے لیے لڑی گئی. بالکل. فار فیو آورس، دیٹ واز اے بیٹل فار فیو آورس. لیکن وہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اس سے پہلے انسان کی تاریخ میں نہ کبھی اس طرح کا واقعہ ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ہوا ہے، نہ ہو سکے گا. وہ کیا تھا کہ پہلی دفعہ انسان نے نظریے کی بنیاد کے اوپر خون کے رشتوں کو کاٹ دیا. اٹ واز ویری فرسٹ ٹائم. نوح کے بیٹے نے بغاوت کی، نوح تلوار لے کے اس کے پیچھے نہیں پڑے. غور کریے گا، دعا مانگتے رہے کہ اللہ اس کو بچا لے. انہوں نے خبردار اس کی دعا نہ مانگنا. نوح اپنے بیٹے کی محبت میں تلوار لے کے نہیں نکل سکا اللہ کے سامنے. یہ میرے رسول کے ماننے والے تھے. سامنے باپ تھا، ادھر بیٹا تھا، ادھر چچا تھا، ادھر بھتیجا تھا، ادھر ماموں تھا، ادھر بانجا تھا. یہ بدر کا واقعہ ہے. وہ 313 روئے زمین کے انسانی آدم کی نسل میں پیدا ہونے والے وہ نایاب ہیرے تھے جنہوں نے اس کانسیپٹ کو جنم دیا کہ ٹاپ پرائرٹی اللہ، ٹاپ پرائرٹی آف یور لائف از اللہ. ابو بکر صدیق کو عبد الرحمن بن ابی بکر جب مسلمان ہوئے فتح مکہ پہ، تو سگا بیٹا تھا ابو بکر کا. اس نے کہا بدر والے دن بابا میری تلوار کے نیچے 3 دفعہ آئے تھے، میں نے تمہیں چھوڑ دیا. تو ابو بکر نے کہا رب کعبہ کی قسم تم ایک دفعہ بھی ہاتھ آ جاتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا. سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک کٹا ہوا سر تھا جس کو کان سے پکڑا ہوا تھا انہوں نے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبیدہ کس کا سر اٹھا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے باپ کا سر ہے، آپ کو گالی دیتا تھا میں نے گردن اڑا دی ہے۔ یہ بدر کے دن کا واقعہ، سگا باپ، اور ساری زندگی اپنے ساتھ اپنے دادا کا نام لگایا، اس کا نام نہیں لگایا اپنے ساتھ۔ ابو عبیدہ ابن الجراح تاریخ میں مشہور ہے، 10 میں ہمارے اشرا مبشرہ میں صحابی ہیں، فاتح شام میں بہت بڑے جرنیل ہیں، ہماری نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے ہیروز کا۔ تو اس نے اس کے باپ کا نام جراح، دادا کا نام جراح تھا، اس نے کہا میرے باپ نے میرے رسول کو گالی دی تھی، یا رسول اللہ یہ لیں سر اس کا۔ یہ اس رمضان میں ہونے والا انسانی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ تھا، آج تک نہیں ہوا یہ۔ دس از دا فلاسفی آف بدر، کہ نظریے پہ اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی۔ وین اللہ اینڈ رسول کنفرنٹ کرے گا کوئی، چاہے میرا باپ ہو، چاہے میرا بیٹا ہو، چاہے میری بہن ہو، چاہے میری بیوی ہو، فنش، آئی ڈونٹ ہیو اینی ریلیشن۔ اینڈ دس از دا myth جو اللہ انسانیت سے چاہتا تھا، اور اسی کا کویشچن کیا جائے گا قبر میں بھی۔ قبر میں صرف ایک کویشچن ہے، پوری انسان کی سیٹلمنٹ کا صرف ایک کویشچن ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بس کہنے کو یہ بڑا آسان ہے، آپ بھی سوچتی ہوں گے، میں بھی سوچتا تھا کہ یار یہ کیا چپ کر کے کہہ دیں گے اللہ ہے۔ دنیا میں ایمان اگر آپ کا اتنا پختہ ہوگا تو قبر میں نہیں، یہ بھی نہیں، ایمان بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھیں گی اس بات کو، کیونکہ یہ نوجوان نسل سمجھے گی اس بات کو۔ obsession of your life will be your answer there۔ جس obsession میں آپ نے لائف گزاری ہوگی نا، آپ کا obsession ہوگا حسن، تو پھر آپ وہاں کہیں گے کہ میرا خدا وہی ہے۔ آپ کا obsession ہوگا کہ میں نے بیریا ٹون میں گھر بنایا، ملک ریاض کوئی کہیں گے۔ جو جس obsession میں آپ نے لائف گزاری ہوگی نا، بالکل وہی، کیونکہ اللہ نے وہاں الہ کا کویشچن نہیں پوچھا۔ دو لفظ ہیں، الہ اور رب، زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں میں، ٹھیک ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ نے قبر میں یہ کویشچن نہیں رکھا الہ کا، یہ قیامت کا کویشچن ہے۔ قبر میں اللہ نے پوچھا رب کہہ رہا، رب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بل بوتے پہ تو زندگی، جو تمہارے سبسسٹنس کا مالک ہوتا ہے، جو تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہے، جس کے ساتھ وقت گزار کے آپ لیئر اینڈ پلیئر فیل کرتے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں۔ الہ وہ ہے جس کو آپ سجدہ کرتے ہیں، جس کے قانون کے تحت آپ زندگی گزارتے ہیں، وہ الہ ہے۔ جو آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے وہ آپ کا رب ہے۔ تو اللہ نے وہیں پوچھا ہے قبر میں کہ تیرا رب کو گزارا ہے نا زندگی 60 65 70 سال کی، شادی ہو گئی، بچے پیدا کیے، پیسہ کمایا، شہرت لی، تو نے بڑا کچھ لیا، اور بتا تو صحیح تیرے مائنڈ کا obsession کیا تھا؟ تو وہاں جو جس کا obsession ہوگا وہی بولے گا، کوئی بندہ وہاں جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ اور اگر آپ کی سوچ پہ اللہ چھایا رہا ساری زندگی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس لیے کہا کہ اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ سے تر رکھا کرو۔ بالکل، کیونکہ جس چیز کے بارے میں آپ سارا دن سوچتے ہیں، اکثر رات کو خواب میں بھی جی، وہی دیکھتے ہیں۔ جو سوچیں گے آپ، اگر آپ کی سوچ پہ آپ کی زندگی کے بیشتر پارٹ میں میجارٹی آف یور لائف جو ہے وہ اللہ کے obsession میں گزری، تو ایک کویشچن ہے صرف، آگے آپ کی ان لمیٹیڈ لائف ہے، گلیکٹیکل لائف ہے، کسی اور گلیکسی پہ آپ جائیں گے، پتہ نہیں وہاں کیا کیا اللہ نے رکھا ہوا ہے، کیسی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد مجھے پتا ہے کہ اس سے بہت خوبصورت زندگی، مجھے بڑا پیار ہے اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے عہدے سے، اپنی شہرت سے، سارا کچھ ہی، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اس سے بہت بہتر لائف میرے پاس، میرے اللہ نے میرے لیے وہاں بنائی ہوئی ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، اور اس کا کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جسٹ ون کویشچن۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میجارٹی آف دا ہیومن بینگ ول بی فیلڈ۔ ایک کویشچن، سوچنے والی بات ہے، صرف ایک کویشچن۔ 70 سال 75 سال 65 سال کی زندگی میں ڈیمانڈ کیا ہے؟ صرف ایک کویشچن کہ یار مجھے پہچان لو، بس۔
وہی ہمارا امتحان ہے. اور کیٹاگوریکل کہہ دیا. عربی سمجھنے والے لوگ پتہ نہیں کیوں اس کا ترجمہ کیوں اس طرح نہیں کرتے. ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تم پر عذاب کا عمل کر ہی نہیں سکتا. ان شکرتم و آمنتم، اگر تم میرے شکر گزار اور مجھے مانتے ہو. بس فنش. اللہ کہتا ہے میں تمہیں عذاب دے ہی نہیں سکتا. ما یفعل اللہ کا ہے، میں تم پہ یہ عمل کر ہی نہیں سکتا. میں نے اپنے ہاتھ باندھ لیے ہیں، اپنے اوپر رحمت کو غلب کر لیا. اللہ کہتا ہے کیوں کہ جب تم میرے آگے جھکے ہوئے اور مجھے مانتے ہو. یہ عذاب جہنم ہمارے لیے نہیں ہے. کیپ ان مائنڈ، یہ میرا اپنی ینگ جنریشن کو پیغام ہے کہ بی کانفیڈنٹ، بلیو ان یور اللہ، آئیڈینٹیفائی یور اللہ ان یور لائف. اس کو رول دیں اپنی لائف میں، ٹاپ پرائرٹی کا رول دیں، اور مجھ سے آگے لکھوا لیں کہ یہ عذاب، یہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، یا کسی اور کے لیے بنی ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ہاں جب تک وہ اللہ کو اپنی ٹاپ پر. اللہ بڑا غیرت مند ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا مسجد نبوی میں آپ کو سنا دیتا ہوں چلتے چلتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں کھجوریں پڑی تھیں، وہ کھجوریں کہیں استعمال نہ ہوئیں، گلنے سڑنا شروع کیا، تو انہوں نے وہ لا کے مسجد میں لٹکا دی. تو جو آئے وہ کھا لے، مدد ہو جائے گی، مدد ہو جائے گی. اللہ مائنڈ کر گیا اس کا. اللہ نے کہا کہ سارا کچھ میں تمہیں دوں اور میرے نام پہ تم جو گھٹیا ترین چیز دے رہے ہو. فوری طور پہ قرآن اترا کہ انہیں کہو کہ سارا کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، میری راہ میں اگر اتنے ہی یہ کنجوس ہو گئے ہیں، اپنی سب سے بہترین چیز نہیں دے سکتے تو درمیانی تو دیں. یہ گھٹیا ترین میرے نام پہ دے رہے، میں نہیں لیتا. یہی حال انسانی زندگی کا ہے. اللہ کہتا ہے ٹاپ انسٹنکٹ والی جو لائف ہے، جوانی، وہ نہیں دے سکتے نا مجھے. تمہارا جو آتش جوان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، سمے کے سمندر کہا تو نے جو بھی سنا پر نہ سمجھے، جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی ذرا پھر سے کہنا. تو ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے میں نہیں جذبات، مجھے پتا ہے تمہارا آتش بڑا جوان ہوتا ہے، تم تو نہیں دے سکتے نا، کم از کم درمیانی عمر تو مجھے دو. یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب محکمے نے بھی ٹھڈا مار کے نکال دیا، گھر والوں نے بھی ڈیسیژن میکنگ چھین لی تجھ سے، تیرے اپنے بچے تجھے کہنے لگ پڑے کہ بابا تجھے نہیں پتا یار، تو تو نے تسبیح پکڑ لی. آئی ڈونٹ ریکوائر. اللہ یہ نہیں چاہا. وہ بڑا غیرت مند ہے. وہ کہتا ہے نہیں، میں سیکنڈ پرائرٹی پہ. آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا فاسٹ فرینڈ، آپ کا دوست، آپ کا محبوب آپ کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھتا ہے، آپ کی کف کر دیں گے اس کو. ہر انسان کے اندر یہ انسٹنکٹ ہے. جس کو بھی پتہ چل جائے کہ میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں اور یہ مجھے سیکنڈ پہ رکھتا ہے، فرسٹ پرائیورٹی ہونا چاہتے ہیں ہر کسی کی. ہاں، تو اللہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں یار، تو میری مخلوق ہے. میں نے مان سے تجھے بنایا. ایک بندے نے مجھے، میرے ہی مخلوق نے مجھے تیری وجہ سے چیلنج کیا، اور میں نے تیری ذمہ داری اٹھائی اس کے اوپر. میں گفتگو کا آغاز وہیں سے کیا تھا. میں نے تیری ذمہ داری اٹھائی یار اس کے سامنے، اور تو مجھے سیکنڈ پرائرٹی پہ لے جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ سارا کچھ تو میں نے تیرے لیے بنایا جس کو تو فرسٹ کر رہا ہے. مجھے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ کو نہ دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ پیسہ، نہ انسٹنکٹ، کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا کچھ کہتا ہے میں نے تیرے لیے بنایا ہے، تو تم مجھے سیکنڈ پرائرٹی پہ لے جاتا ہے ان کی وجہ سے. نہ، وہ قبول نہیں کرتا. یہ بڑا سینسٹیو کویشچن ہے، اور یہ بدر والوں نے چونکہ اس کی انتہا پہ پہنچ گئے، اپنی معراج پہ پہنچ گئے اسی کویشچن کی، تو اللہ نے پھر ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جو کائنات میں انسانوں میں سے کسی کو نہیں دیا. ان 313 بندوں کو اللہ نے کہا کہ میں نے ان کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. یعنی اگلے گناہ اگلے بھی انہیں ایک پرمٹ لکھ کے دے دیا ہوگا، جاؤ جو مرضی کرو، جو انی ڈالنی ہے نہ ڈال لو. تم نے وہ کر دیا جو آج تک تاریخ میں، جو آج تک انسان کا بچہ نہیں کر سکا، آدم کی نسل نہیں کر سکی. تو اس کی ایک مثال بھی سامنے آئی
ایک بہت بڑا جرم سرزد ہوا ایک صحابی سے، وہ کیا؟ سیدنا حاتب بن ابی بلتا ان کا نام تھا، ہم، تو بدر کے صحابی تھے وہ. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز لیک کر دیا، فتح مکہ والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی تیاری کا حکم دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو ان کے بیوی بچے جو تھے نا وہ مکہ میں رہتے تھے، تو ان کے دل میں کمزوری پیدا ہوئی، تو انہوں نے خط ایک عورت کو لکھ کے دیا اور بتا دیا کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے، ہم تم پر لشکر کشی کرنے والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور سیدنا زبیر کو بھیجا، جاؤ فلاں عورت جگہ پہ گھوڑوں پہ جاؤ، تیز رفتاری سے ایک عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آؤ. اب وہ عورت کے پاس گئے، اس کی تلاشی لی، اس نے وہ مکر گئی. جب مولا علی نے کہا کہ نہیں میں تو تمہاری کپڑے اتار کے بھی تلاشی لوں گا، کیونکہ مجھے میرے رسول نے کہا ہے تمہارے پاس خط ہے، غلط نہیں ہو سکتا. تو پھر اس نے اپنے بالوں کے میں جوڑا کیا ہوا تھا اور اس میں وہ خط لپیٹا ہوا تھا، وہ نکال کے اس نے دیا. تو واپس آئے تو سیدنا عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ حاتب جو ہے نا یہ منافق ہو گیا، مجھے حکم کریں اس کی میں گردن اڑا دوں. تو رسول اللہ نے کہا عمر تو نہیں جانتا اللہ نے بدر والوں کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے. یعنی اس مخبری کا ان کو کوئی گناہ نتھنگ، نہیں؟ کچھ بھی نہیں کہا، میں اس کے معاف کر دی، اگلے بھی معاف کر سبحان دیے. اللہ. یہ اتنا بڑا واقعہ تھا جو رمضان میں وقوع پذیر ہوا، اور یوم بدر ہمیں اس کی یاد دلاتا ہے. یہ فلاسفی آف یوم بدر ہے کہ ٹاپ پرائرٹی شیل بی اللہ.